فوزیہ سے بات کر لوں. جی فوزیہ السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم بلال بھائی, میں فوزیہ بات کر رہی ہوں. جی میرا پتہ ہے. جی بیٹا. بلال بھائی اللہ کا شکر ہے, میں 4 منتھ پریگننٹ ہوں, اور لیکن مجھے نا روزہ رکھ رہی ہوں میں ساتھ ساتھ, تو مجھے نا کمزوری محسوس ہوتی ہے. تو اگر میں روزے چھوڑ دوں تو مجھے کوئی اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا شرعی طور پر, اور دوسرا اگر میں رکھنا چاہوں تو مجھے اس سے میری پریگننسی پہ تو کوئی ایشو نہیں آئے گا. اچھا اس پہ نا ڈاکٹر صاحب کا مشورہ بھی میں دیتا ہوں. تمہارے پاس کئی راستے ہیں. ایک بات تو یہ کہ تمہیں اگر ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے تو تم چھوڑ سکتی ہو. اگر تم نہیں چھوڑنا چاہتی, تم کسی کو رکھوانا چاہتی ہو, تم رکھوا بھی سکتی ہو. یہ بھی کام کیا جا سکتا ہے نا. اور ویسے بھی مرض اور مسافری کی حالت میں جو ہے روزہ ڈیلے کر سکتی ہے, یہ بعد میں رکھ لیں, بعد میں رکھے جا سکتے, یہ بھی کام کر سکتی ہو. لیکن سب سے بہتر پتہ ہے کیا کام ہے, کسی کو روزے رکھوا دو, کسی کا بھی فائدہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب میڈیکلی کیا, ابھی میں نے ایسے ہی ایک پیشنٹ کو بتایا, میں نے کہا جی آپ بعد میں بھی اللہ نے آپ کو یہ سہولت دی ہے نا کہ آپ بعد میں بھی رکھ لو. وہ کہتی ہے ڈاکٹر صاحب پچھلے 8 سالوں سے میں بچہ پیدا کر رہی ہوں, بچہ پیدا کرتی ہوں 2 مہینے 2 سال دودھ پلاتی ہوں, پھر بچہ پیدا کرتی ہوں. جب میں نے فارغ ہو کے بچے رکھنے کی باری آنی تو میں بوڑھی ہو جاؤں گی. مجھے بتائیں کہ میرے روزے کدھر جائیں گے, میرے تو روزے اکٹھے ہو رہے ہیں. پریگنینسی میں روزے رکھے جا سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر ڈاکٹر جب تک ان کا ڈاکٹر ایڈوائز کیونکہ پہلے ہم نے رسک فیکٹرز کو رول آؤٹ کرنا ہے. اب مجھے نہیں پتا, میں اس کو یہاں بیٹھے کہہ دوں کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے, مجھے پتا چلے کہ اس کا جی ٹی ٹی جو ہے وہ ٹھیک نہیں. جی ٹی ٹی کا مطلب ہے کہ ان کا گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ ہوتا ہے, ان کی ٹالرنس ہی نہیں ہوتی باڈی کی کہ ان کا 6 گھنٹے کے بعد, ورنہ ان کا شوگر لیول 0 ہو جائے تو بچے کی بھی پیٹ میں ڈیتھ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں, تو ان کو ان کی ڈاکٹر بتا سکتی ہے. عام طور پہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کلینکلی جب تک پیشنٹ کو دیکھ نہ لیں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. بالکل, اور اس کا نہیں, اور ان کی ڈاکٹر بتا سکتی ہے. اگر یہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو اللہ نے اس کو دیا ہے کہ وہ بعد میں سے کیا ہیموگلوبن جو ہے وہ کم یا زیادہ ہوتا ہے؟ نہیں, یہ بڑا بہت امپورٹنٹ سوال ہے. روزہ رکھنے سے ہیموگلوبن کو کوئی فرق نہیں پڑتا, پرووائڈیڈ یہ کہ آپ کی سحری اور افطار وہ پراپر آپ کے آئرن رچ فوڈ سے ہو. وہ یہ نہ ہو کہ آپ نے اب کیا لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی میں نے سحری ٹائم جی دہی کھا لیا, ٹریڈیشن ہے. اب دہی اور دودھ اگر آپ نے لیا اس میں تو آئرن ہے ہی نہیں. اچھا پھر آپ نے افطاری کے ٹائم پکوڑے کھا لیے, اس میں بھی کوئی ایسا آئرن نہیں ہے. ٹھیک ہے, باقی چیزیں آپ نے چاٹ وغیرہ لی, کیونکہ گوشت اور پروٹینز کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں. فروٹس اچھی چیز ہے, فروٹس لیں, باقی چیزیں لیں, سیلڈس لیں. اچھا پھر جتنا ٹائم آپ کا سحری ٹائم آپ جاگتے ہیں, آپ تراویح تک جاگتے ہیں, آپ اس میں بار بار پانی لیں اور اپنے فوڈ کو ڈیوائڈ کر کے بار بار لیں. ڈاکٹر صاحب جو لوگ پریگننٹ ہیں, میرا خیال ہے اور روزہ رکھنا چاہتے ہیں, میرا ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ پانی اپنے پاس بستر پہ رکھیں, رات کو بار بار اٹھ کے پانی پیتے رہیں تاکہ پانی جسم کا کم از کم ان 12 گھنٹوں کے لیے جسم میں پورا ہو. وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنا, اگر آپ روزہ آپ ایک رکھ کے دیکھیں, اگر آپ کی باڈی رسپونڈ کر رہی ہے تو اٹس اوکے. کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ نے کسی معاملے میں آسانی دی ہوئی تو آسانی لینی چاہیے, تو آسانی لینی چاہیے. اور اللہ نے آسانی دی ہے تو ان حالات میں آپ کو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے. اگر تو آپ کو کوئی وہ فیکٹر آف رسک نہ ہو, رسک کا فیکٹر نہ ہو تو بھی. اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے جب انسانوں کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ بعد میں رکھ سکتے ہیں, تو کیوں آپ اس سے چیز سے جو ہے وہ ماورا بذات خود عبادت کے لیے قدم اٹھانا چاہیں. عبادت بوجھ نہیں ہوتی, عبادت جو ہے وہ اللہ کی محبت میں تو کسر کر لینی چاہیے. فرض کا وقت ہے تو فرض کر لینا چاہیے. اور طبیعت اور مسافری اور بیماری کے لیے سنتیں دی ہیں, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لی, اور سنت ہے اور قرآن کا حکم ہے, یہ قرآنی احکامات ہیں. تو جب قرآن کا حکم ہے تو اس سے بڑھ کے کسی کا کوئی جو ہے وہ رائے نہیں ہو سکتی. تو ہم نے قرآن سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. یہ جو بات کی ہے نا چشتی صاحب نے, یہ بات ہے جو کہ ہمارے مولویوں کو کرنی چاہیے کہ اللہ نے آسانی دی ہے. سفر میں چھوٹیں, جتنی بھی چھوٹیں ہیں وہ چھوٹیں لینی چاہیے, وہ اللہ نے آپ کو دی ہیں, وہ اللہ کی طرف سے آپ کا تحفہ ہے. آپ اللہ کا تحفہ کیوں قبول نہیں کرنا چاہتے؟ اور زیادہ مذہبی رنگ, میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا, لیکن اللہ کے تحفے کو محبت کے ساتھ چوز ضرور کریں. جو حاملہ خواتین ہیں خاص طور پہ وہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر روزے کی طرف مت جائیں.